اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. احسنت. وہی کیا ہے آیت نمبر 20 میں اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ بیوی خود کہتی ہے کہ میں تجھے پسند نہیں کرتی ہوں، میں تجھ سے الگ ہونا چاہتی ہوں. جب بیوی خود کہے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو بیوی کو کیا ہے مہر دے کر کیا ہے الگ ہونا پڑے گا. اسے ہم کہتے ہیں خلا. اسے کیا بولیں گے؟ خلا بولیں گے. طلاق کسے بولیں گے؟ کہ شوہر خود کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے پسند نہیں کرتا ہوں، تو چل جائے یہاں سے. شوہر خود کہتا ہے. تو ایسے وقت کیا ہے جب شوہر خود کہتا ہے بیوی کو تو چل جائے تو کیا ہے مہر واپس نہیں آئے گا. مہر طلاق میں کیا ہے مہر واپس نہیں آتا ہے. خلا میں کیا ہے مہر واپس آئے گا. یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ آیت نمبر 20 میں جب شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس بیوی کو کیا ہے طلاق دے دے تو چلی بات ہے، طلاق کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے کے بعد تمہارا دیا ہوا مہر تمہیں نہیں لے سکتے. طلاق دینے کے بعد کیا ہے شوہر کیا ہے بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرا مہر دے دو، نہیں جائز نہیں. کیونکہ طلاق کیونکہ شوہر خود لیتا ہے، وہاں شوہر خود کہتا ہے کہ نہیں تم یہاں سے چل جا، میں تجھ سے نہیں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے چھوڑ دینا چاہتا ہوں. تو ایسے وقت شوہر خود جب کہے تو شوہر کو مہر واپس نہیں ملے گا، کیونکہ طلاق میں مہر واپس نہیں آتا ہے. جب بیوی خود کہتی ہے جسے ہم خلا کہتے ہیں، خلا میں مہر کیا ہے واپس شوہر کو آ جائے گا. یہاں طلاق کا مسئلہ ذکر ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن، اللہ نے فرمایا کہ اگر اردتم تم چاہتے ہو، مطلب اللہ نے شوہروں سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو. کیا چاہتے؟ استبدال، مطلب جیسا کہ اردو میں بولتی ہیں کہ بدلنا، یہاں سے بدلو وہاں سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بدلنا چاہتے ہو، استبدال کا مطلب بدلنا، جیسا کہ ابدال کا مطلب وہی بدلنا ہے. یعنی کہ شوہر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بدلنا چاہتے ہو. کیا بدلنا چاہتے ہو؟ اللہ نے شوہروں سے کہا کہ تم بدلنا چاہتے ہو. کیا بدلنا چاہتے ہو؟ زوجن کہتے بیوی، مکانہ زوج، مطلب ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو. مطلب یہ بیوی کو چھوڑ کر کے ہے ایک اور بیوی کو بدلنا چاہتے ہو. مطلب اس بیوی کو چھوڑ کر، اس بیوی کو طلاق دے کر تم ایک اور بیوی لانا چاہتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، مطلب شوہر یہ چاہتا ہے کہ کیا کرے بیوی کو بدل لے. مطلب کیا ہے یہ بیوی کو چھوڑ کر کے ایک اور بیوی وہ لا لے. جیسا کہ بولتے ہیں کار بدلنا، لال کار دے کر کے سفید کار ہم لیتے ہیں، مطلب کار بدلتے ہیں، گھر بدلتے ہیں، ایک گھر چھوڑ کر دوسرا گھر جاتی ہے. اسی طرح یہاں کیا ہے اللہ نے یہ فرمایا کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کو بدلنا چاہتا ہے. مطلب پہلے بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری بیوی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. تو اچھی بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وآتیتم، پھر اللہ نے شوہروں سے کہا کہ وآتیتم تم نے دیا ہے. اللہ نے شوہروں سے کہا کہ تم نے دیا ہے احداہن، ہن کا مطلب لیڈیز، تم نے کسی ایک عورت کو دیا ہے، تم نے عورتوں کو دیا ہے مہر میں کیا ہے قنطارا. قنطار مطلب بہت زیادہ مال. تم نے مہر میں بہت زیادہ مال دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، جبکہ کیا تم نے بیوی کو بہت زیادہ مال دیا ہے، مہر میں بہت زیادہ مال دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فلا تأخذوا منہ شیئا، تم اس میں سے کچھ بھی مطلب فلا تأخذوا، اللہ نے شوہروں سے کہا کہ تم نہ لو منہ مہر میں سے شیئا کچھ بھی کیا ہے شوہر کیا ہے مہر میں سے نہیں لے سکتا. یاد رکھیں شوہر خود کیا ہے بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو ہاں چھوڑ سکتا ہے، لیکن شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں نے بیوی کو 1 کروڑ روپے مہر دیا ہے، ہاں کتنا بھی آپ مہر. اللہ نے فرمایا کہ قنطارا، آپ نے بہت زیادہ مہر دیا ہوگا، لیکن جب آپ طلاق لیں گے تو آپ کو مہر واپس نہیں آئے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ فلا تأخذوا، فلا مطلب نہ لو، تأخذوا تم نہ لو منہ مہر میں سے شیئا کچھ بھی. شیئا مطلب نکرہ ہے. مطلب تفسیر کا جو قاعدہ ہے النکرہ فی سیاق النہی تدل علی العموم، یہ تفسیر کا قاعدہ. مطلب یہ جو نکرہ ہے شیئا اس سے پہلے نہیں آ کر ہے نگیٹو. فلا جب نکیرہ ہے شیئن اور اس سے پہلے نگیٹو ہے تو اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو کچھ بھی رتی برابر بھی کیا ہے شوہر بیوی کا مہر نہیں لے سکتا. یاد رکھیں طلاق دینے کے بعد شوہر بیوی کا مہر نہیں لے سکتا. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا اگر کوئی شوہر بیوی سے مہر لیتا ہے، طلاق دینے کے بعد مہر لیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اتأخذونہ، تم نے لیا ہے، کیا تم وہ لینا چاہتے ہو؟ مطلب تم نے مہر، اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے پھر ظلم سے کہا ہے بیوی سے مہر بھی لیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اتأخذونہ، کیا تم مہر کو لیو گے؟ اگر تم لیتے ہی تو بہتانن، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ اسمن عظیمہ، اور بہت بڑا گناہ ہے. وہ اسمن کا مطلب گناہ، مبین کا مطلب واضح. مطلب اگر کوئی شوہر طلاق دینے کے بعد بیوی سے مہر لیتا ہے، گویا کہ اس نے بہتانن، یہ بہت بڑا جھوٹا کام کیا ہے. وہ اسمن گناہ کیا ہے. کیسا گناہ؟ مبین، واضح گناہ اس نے کیا، اس نے واضح گناہ کیا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 20 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شوہر ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے. دے کر کیا ہے، ہاں
طلاق دیا ہے، گویا کہ اس بیوی کو آپ نے بہت زیادہ مال بھی اگر دیا ہے تو اس مال میں سے کچھ بھی آپ نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی شوہر طلاق دینے کے بعد بیوی کا مہر ظلم سے لیتا ہے، گویا کہ اس نے بہتانن بہت بڑا جھوٹا کام کیا ہے، وہ اسم مبینہ واضح کیا ہے گناہ کیا ہے۔ یہاں اس آیت کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، شوہر خود کہتا ہے کہ تو چل جا، تو شوہر کو مہر نہیں ملے گا، ہاں لیکن بیوی مالدار ہے، بیوی یہ چاہتی ہے کہ نہیں تھوڑا مہر اسے دے دو، تو بیوی پر جائز ہے۔ بیوی خوشی سے اگر دیتی ہے شوہر کو جا تو لے کر چل جا، تو یہ کیا ہے بیوی کے لیے جائز ہے۔ دیکھیں مسئلہ جو یاد رکھیں، یعنی کہ طلاق میں مہر واپس نہیں آئے گا، لیکن اگر بیوی خود کیا ہے دینا چاہتی تو جائز ہے۔ بیوی خود کیا ہے اپنی طریقے سے کچھ مہر شوہر کو دے دیتی ہے، جا تو طلاق دیتا پھر بھی تو یہ مہر دے دیتی ہوں جا، یہ جائز ہے بیوی کی، کیونکہ بیوی کیا اپنا مہر میں سے جیسا چاہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ یہ بیوی کا مہر ہے، یہ بیوی کا جو مال ہے مہر، یہ بیوی کیسا چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ تو یہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ یعنی کہ اصل یہ ہے کہ مہر واپس نہیں آئے گا طلاق میں، لیکن بیوی خود خوشی سے دیتی ہے تو یہ کیا ہے بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح مہر جو ہے نا، سب سے افضل یہ ہے کہ مہر کیا ہے کم ہونا چاہیے، یہ سب سے افضل ہے۔ جتنا مہر کم ہو اتنی اس کی نکاح میں کیا ہے برکت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا مہر کتنا تھا؟ 500 درہم تھا۔ مہر کی بھی کئی قسم ہے، صرف پیسہ ہی مہر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پیسہ مہر ہے، جیسا کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ دوسرا یہ کہ علم بھی مہر ہے، یہ دین کا علم ہے نا، یہ بھی مہر ہے۔ مطلب ایک صحابی رسول ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں، میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے نبی مجھے کیا ہے کچھ صورتیں یاد ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ یہ صورت کیا ان کو سنا دو، یہی ان کا مہر ہے۔ یعنی کہ قرآن کی صورت کیا ہے، صحابہ کا جو مہر تھا، ایک صحابہ کا جو مہر تھا وہ قرآن کی صورت کیا ہے بیوی کو پڑھا دیے، بیوی کو حفظ کرا دیے، وہی ان کا مہر بن گیا۔ دیکھیے ایک اور جو مہر ہے اسلام کا مہر ہے۔ اسلام کا مہر کا مطلب یہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کرے تھے، ابھی کافر تھے، ابھی کافر تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ابھی آتے ہیں، سیدھا آ کر کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابو طلحہ کافر ہیں، ام سلمہ مسلمان ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں تم تو اچھے لڑکے ہو، ہاں اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ کافر نہیں تو ام سلمہ مسلمان جو کیسے شادی ہو سکتا ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک چائس دیتی ان سے، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے اے ابو طلحہ، اگر تم اسلام قبول کر لو گے یہی اسلام میرے لیے مہر ہوگا۔ تو ابو طلحہ اسلام قبول کرتی رضی اللہ عنہ، وہی ان کا مہر ہوتا ہے، مطلب اسلام قبول کرنا ان کا مہر ہوتا ہے۔ یعنی کہ مہر جو ہے نا پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے، اصل مہر میں برکت ہوتی ہے، وہ ہے کہ علم کے ذریعے سے ایک صحابہ کے 2 صورتیں پڑھے یہی ان کا مہر ہو گیا۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا مہر کون سا تھا؟ ان کا اسلام قبول کرنا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو یہی تمہارا مہر ہے۔ یعنی کہ مہر کیا ہے، یعنی کہ پھر بھی کیا ہے آج کے ماحول کے اعتبار سے مہر دینا چاہیے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ مہر کا انسان کو دے، جتنا ہو سکے کیا انسان کیا ہے بیوی کو مہر، اپنی بیوی کو مہر دینا چاہیے، کیونکہ بیوی کے پاس یہی پراپرٹی ہے، یہی کیا بیوی کے پاس کیا پراپرٹی ہے۔ لیکن بیوی اپنی خواہش سے کیا اسے کہیں بھی استعمال کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر شوہر طلاق بھی دے دیتا ہے، بیوی بہت زیادہ مالدار ہے، بیوی کہتی ہے کہ جا تیرا مہر لے کر چل جا، تو جائز ہے بیوی کے لیے۔ لیکن شوہر ظلم سے کیا ہے بیوی کا مہر نہیں لے سکتا۔ لیکن قاعدہ یاد رکھے، طلاق میں مہر شوہر کو نہیں ملے گا، طلاق میں مہر شوہر کو نہیں ملے گا۔ وہی کیا اللہ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اگر شوہر خود بیوی کو بھیج دیتا ہے میں تجھے نہیں پسند نہیں کرتا تو چل جا، تو شوہر کو مہر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شوہر ظلم سے کیا ہے بیوی کا مہر لیتا ہے، گویا کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 پر 1 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ شوہروں کو، ان لوگوں کو اللہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو لوگ طلاق دینے کے بعد مہر لیتے ہیں، ظلم سے کیا ہے بیوی سے مہر لیتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں سے کہا کہ کیفا تاخذونہ، کیسا تم لیتے ہو، کیفا مطلب کیسا، تاخذونہ تم لیتے ہو، مطلب شوہر ظلم سے بیوی کا مہر لیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کیفا کیسا تاخذونہ تم لیتے ہو، وقد تحقیق افضى بعضکم، افضى کا مطلب ہم بستری کرنا، تحقیق تم نے ہم بستری کی ہے تم میں سے بعض کی طرف، مطلب شوہر بیوی کیا ہے ہم بستری کر چکے ہیں، مطلب خوشی خوشی زندگی گزار چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے تم طلاق دینے کے بعد مہر مانگتے ہو۔ اللہ نے شوہروں سے کہا کہ تم کیسے طلاق کے بعد مہر مانگتے ہو، جبکہ کیا تم اپنی بیوی سے زندگی گزار چکے ہو، اس کے باوجود بھی کیا تم ان سے مہر مانگتے ہو۔ کیفا کیسا تاخذونہ، تم کیسا لیتے ہو مہر،
وقد تحقیق افضا کا مطلب ہم بستری کر، مطلب افضا زندگی گزار چکے ہیں کون شوہر بیوی، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض مطلب شوہر بیوی مل کر کے زندگی گزار چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے تم بیوی سے مہر مانگتے ہو طلاق کے بعد۔ اللہ نے کہا انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَا، اور یہ بیوی نے تم سے وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، لیا بیوی نے، وَأَخَذْنَا مطلب لینا، منکم تم میں سے مطلب شوہروں سے بیوی نے لیا، کیا لیا؟ میثاقاً وعدہ لیا، غلیظا سخت وعدہ لیا تھا۔ بیوی نے شوہر سے وعدہ لیا تھا کہ کیا کرو تم میری پرورش کرو، میری دیکھ بھال کرو، مطلب جیسا کہ نکاح کے وقت جو ہوتا ہے بیوی کے جو ماں باپ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کیا تم نے میری بیٹی کو قبول کیا؟ تو شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، مطلب یہی وعدہ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَا، تم کیسا مہر لیتے ہو جبکہ کیا ہے بیوی نے تم سے نکاح کے وقت وعدہ لیا تھا کہ تم کیا کرو مجھے رکھو، میری کیا ہے دیکھ بھال کرو، جبکہ بیوی نے تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن آج تم طلاق دے کر کیا بیوی کا مہر لے کر جانا چاہتے ہو۔ یعنی کہ اللہ نے کیا ہے نصیحتی طور پر کیا ہے شوہروں کو نصیحت کی۔ یہاں تک کیا ہے یہی بتایا گیا کہ مطلب طلاق ہوتا ہے تو طلاق کے بعد کیا ہے شوہر کو مہر واپس نہیں آئے گا۔ پھر اللہ نے نصیحتی طور پر آیت 21 میں فرمایا کہ کیسا تم دیا ہوا کیا ہے مہر کیا ہے واپس لیتے ہو، جبکہ کیا ہے بیوی نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم کیا کرو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، جبکہ کیا تم خود طلاق دے کر کیا تم خود کیا اس کا مہر کیا ہے واپس لیتے ہو۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 آیت نمبر 22 میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ آیت نمبر 22 میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ ایک کام ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ معلوم تھا کہ ماں سے شادی کرنا حرام ہے، معلوم ہے سب کو، بہن سے شادی کرنا حرام ہے معلوم، کیونکہ بہن محرم میں سے ہوتی ہے، بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھپھو خالہ معلوم ہے، ان سے کیا ہے پردہ نہیں ہے، مطلب اسے شادی بھی نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے پردہ ہے، نہیں ہے ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے، بیٹی سے پردہ نہیں ہے، بہن سے پردہ نہیں، مطلب لیکن زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا جو ہے نا ان کی ماں سے شادی کر لیتا تھا۔ باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے، بیٹا کیا اس ماں سے شادی کرتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ تھا، زمانے جاہلیت میں کیا ہے بہت زیادہ تھا۔ اسلام نے کہا کہ جائز نہیں، اسلام نے کہا، وہی اللہ نے آیت نمبر 22 میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح نہ کرو، ولا نہیں تنکحو نکاح نہ کرو، ما نکاح کن سے نکاح نہ کرو، ما جو نکاح نکاح کر چکے ہیں، کون؟ آباؤکم تمہارے والد، جن سے تمہارے والد نکاح کر چکے ہیں، وہ کون ہے؟ من النساء عورتوں میں سے، جن سے تمہارے والد نکاح کر چکے ہیں ایسے لوگوں سے تم نکاح نہ کرو۔ ولا نہ تنکحو نکاح نہ کرو، ما جو نکاح جو نکاح کیے ہوئے ہیں، کون نکاح کیے ہوئے ہیں؟ آباءکم تمہارے والد، من نساء عورتوں میں سے، یعنی کہ والد ہے، والد کیا کرتے ہیں؟ دوسری شادی کرتے ہیں، سمجھیے۔ ہاں زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ کیا ہے ماں کے انتقال کے بعد، شوہر کے باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کیا ہے کس کی شادی کرتا تھا؟ بیوی کی شادی کر لیتا تھا، مطلب اس کی ماں سے شادی کرتا تھا، بیٹا اپنی ماں سے شادی کرتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ تھا، زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ تھا۔ یہاں جو مسئلہ جو ذکر ہے نکاح، ما نکاح، نکاح کا جو معنی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خاص ایک فتویٰ ذکر کرتی ہیں نکاح کے جو معنی میں، وہ سمجھنے کے لیے یوں سمجھو باپ ہے وہ ایک اور شادی کرنے کے لیے جاتا ہے، شادی کرنے جاتا ہے، وہ پوری شادی مطلب مسجد میں کیا ہے نکاح ختم ہوتا ہے 11:30 بجے نکاح سمجھے، ہاں والد کیا ہے وہاں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، 11:30 بجے نکاح ہے، پھر نکاح کر کے باہر آتے ہیں، پھر بعد میں والد کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت اچھی لڑکی نہیں ہے، یہ خاندان اچھا نہیں ہے، تو نکاح والد بول دیتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، پھر باہر آتی ہیں مسجد کے باہر آنے کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایسی ہے، اچھی اخلاق کی نہیں ہے، تو ان کا خاندان اچھا نہیں ہے، تو والد فون کر کے بتا دیتی کہ میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس کے باوجود بھی صرف ابھی نہیں ملے اپنے بیوی سے، لیکن صرف الحمدللہ میں نے قبول کیا بول دیے، پھر مسجد سے باہر آ گئے، مسجد سے باہر آ کر معلوم ہوا کہ عورت اچھی ہے، ابھی نہیں ملے شوہر بیوی، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت یہ کہتی ہے صرف والد کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، اس کے بعد طلاق، اس کے 5 منٹ کے بعد طلاق ہوتا ہے، تو وہ عورت کیا ہے حرام ہے، وہ عورت سے کیا ہے شادی نہیں کر سکتے، وہ عورت سے ان کے بیٹے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ماں کا درجہ ہو گیا، ابھی نہیں ملے، لیکن صرف انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، مسجد سے باہر آ کر کہا کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، ابھی شوہر بیوی نہیں ملے، ابھی والد کیا ہے سمجھو کہ دوسری بیوی سے نہیں ملا، ابھی دوسری بیوی سے نہیں ملے، لیکن ملنے سے پہلے کیا ہے والد فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ میں تجھ سے شادی نہیں کروں، میں تجھ سے کیا ہے طلاق دے دیتا ہوں، بس کیا ابھی نہیں ملے، ابھی دیکھے بھی نہیں،
لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف والد نے الحمدللہ میں نے قبول کیا بول دیا, گویا کہ وہ تمہاری ماں ہو گئی. ماں ہونے کی وجہ سے تم کیا اس سے شادی نہیں کر سکتے. وہی کیا ہے یہاں جو مسئلہ, یہاں جو آیت پہ جو بیان کی گئی ہے, زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کیا ہے ماں سے شادی کر لیتا تھا. یہ بہت زیادہ زمانے جاہلیت میں تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا, تم نکاح نہ کرو مَا نَكَحَ, جو نکاح کیے ہوئے ہیں آباءکم, تمہارے باپ, تمہارے والد جو نکاح کیے ہوئے من نساء, عورتوں میں سے. والد جن سے نکاح کرتے ہیں ان سے نکاح کرنا ہمارے لیے حرام ہے, ان سے نکاح کرنا ہمارے لیے کیا ہے حرام ہے. الا, مگر ما, جو قد تحقیق سلف, جو گزر چکا ہے. سلف کا مطلب جو گزر چکا ہے, جو گزر چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ ہو گیا اللہ ان کو معاف کر دے گا. جو غلطی سے ہو گیا تو اللہ ان کو معاف کر دے گا, کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا, ان کو معلوم نہیں تھا کہ ماں سے شادی نہیں کرنا, ان کو معلوم نہیں تھا زمانے جاہلیت کے لوگوں کو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ قد سلف, تحقیق میں نے کہا جو گزر چکا ہے اسے معاف کر دیتا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر ہے اب مطلب زمانے جاہلیت میں کوئی اپنی ماں سے شادی کر لیا ہے تو اب کیا اسے الگ کرنا پڑے گا, اب کیا اسے الگ ہو جائیں گے, خود بخود کیا الگ ہو جائیں گے, مطلب جائز نہیں. مطلب اللہ نے فرمایا کہ جو غلطی سے ہو گیا تو اللہ معاف کرے گا. لیکن اب کیا ہے, اگر زمانے جاہلیت میں اگر کوئی ایسا لڑکا تھا جو ماں سے شادی کر چکا تھا, اب اسے دونوں میں سے الگ کر دیں گے, مطلب دونوں میں سے جدائی کر دیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں سے شادی کرتا ہے تو انہو کان, بے شک یہ فاحشہ, بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. مقتن, مقتن کا مطلب ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. مقتن, ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. وساء سبیلا, اور یہ برا راستہ ہے. اور یہ کیا ہے, وساء سبیل, برا راستہ ہے. وساء کا مطلب برا, سبیل کا مطلب راستہ. یعنی کہ زنا سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کیا اپنی ماں سے نکاح کرے, زنا سے بڑھ کر اپنی ماں سے نکاح کرنا کیا اس سے بڑا گناہ ہے. دلیل کیسا ہے دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 میں اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. کسی کو یاد ہے آیت, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. آیت میں کیا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تم زنا نہ کرو. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, بے شک یہ کیا ہے, فاحش, بڑا گناہ ہے, برا, بہت بڑا گناہ ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور یہ کیا ہے, برا راستہ ہے. یعنی کہ وہ آیت میں اس آیت میں فرق کیا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ وہ آیت میں اور اس آیت میں فرق کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے گا وہ کیا ہے, فحش ہے اور برا راستہ ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ مقتا کا لفظ ایکسٹرا کیا اللہ نے, یہاں اللہ نے یہ لفظ بتائیے. ہاں نہیں, یہاں جو قرآن کی آیت پہ جو اللہ نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے گا, ہاں وہ گناہ کسی کے ساتھ بھی کرنا وہ گناہ تھا, ادھر وہ خاص کر ماں کے ساتھ اگر نکاح کریں گے تو اس زنا سے بھی بڑھ کر ہے کر کے. وہ کیسا معلوم ہوا زنا سے بڑھ کر ہے کر؟ تھوڑا آیت پر غور کریں گے, میں آیت پڑھتا ہوں, دیکھیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. مقتا کا لفظ کیا ایکسٹرا ہے, یہاں دیکھیں کہ مقتا کا لفظ ایکسٹرا ہے, غضب بھی نازل ہوگا, مطلب زنا سے بڑھ کر ہے. وہاں اللہ نے فرمایا کہ زنا کرنے والوں کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. فاحشہ یہاں بھی ہے, یہاں بھی دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ کان فاحشہ, ماں سے نکاح کرنا بھی کیا ہے, فاحشہ ہے. پھر زنا, وہاں اللہ نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل انه كان فاحشا وساء سبیلا, برا راستہ ہے, ہاں گناہ ہے. لیکن یہاں مقتا کا لفظ ایکسٹرا, مطلب اللہ کا غصہ بھی نازل ہوگا. اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ محارم سے شادی کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے. محارم سے شادی کرنا مطلب ماں سے, پوپو سے, پوپی سے, خالہ سے, بیٹی سے, بہن سے, بھانجی سے, بھتیجی سے, اگر کوئی محارم جو ہے نا مطلب جن سے پردہ نہیں ہے, اگر کوئی ان سے شادی کرتا ہے گویا کہ زنا سے بڑا گناہ ہے. یہ معلوم کہاں سے ہوا, مقتا کا لفظ کیا ہے یہاں ایکسٹرا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ماں سے زنا کرے گا گویا کہ اس پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوگا, اس پر اللہ کا غضب بھی کیا ہے, نازل ہوگا. یہاں ایک اور بات جو اہل علم جو ذکر کرتی ہیں تفسیر میں خاص طور پر, اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کر لیتا ہے, جیسا کہ معلوم ہے کہ جو شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہے اس کی سزا؟ رجم. رجم کا مطلب وہ زندہ رہے گا یا نہیں, پتھر سے, وہ زندہ رہے گا یا نہیں, مر جاتا ہے. پتھر سے مارنا جب تک کہ وہ نہ مرے. غیر شادی شدہ اگر ہے تو اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو الگ رکھیں گے جب تک اس کی موت
ہوتا ہے تب تک اس کو الگ قید کر نہیں، جو غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی کوڑے ماریں گے، کوڑے مارنے سے مرد ہے تو کوڑے ماریں گے، احسن، عورت ہے تو اسے الگ رکھیں گے. وہ دوسرا مسئلہ ہے. دیکھیے جو اتنا یاد رکھیں آپ لوگ، اگر غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے، مطلب ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ایسے لوگ اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو کیا کریں گے؟ 100 کوڑے ماریں گے. اگر شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اسے کیا کریں گے؟ پتھر مار مار کے اسے دنیا سے ختم کریں، اسے مار دیں گے. یہاں جو مفسرین جو کہتے ہیں اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ اپنے کسی محارم سے زنا کرتا ہے تو اسے کیا ہے؟ قتل ہے، ڈائریکٹ اسے رجم کر دیں گے. اسے کیا رجم کر دیں گے. یعنی کہ زنا سے بڑھ کر یہ گناہ ہے، یہ بتانا یہ بھی مقصد ہے. مقتا کا ایک لفظ ہے. دوسرا مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی غیر شادی شدہ بھی اپنی بھانجی بھتیجی ان سے اگر زنا کر لیتا ہے تو اسے قتل کر دیں گے ڈائریکٹ، کیونکہ زنا سے بڑھ کر یہ گناہ ہے. تو وہی کیا ہے یہاں زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، تو اللہ نے کیا اس کی طرف کیا ہے اشارہ کیا ہے. یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 20 پر 2 ہو گیا. آیت 20 پر 2 کی تفسیر کیا ہے؟ کسی کو ڈاؤٹ ہے تفسیر میں؟ دیکھیے احسنت. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک 2-3 باتیں کر کے کیا ہے انشاءاللہ آج کا سبق ختم کریں گے. آیت نمبر 20 پر 3 بڑی آیت ہے. آیت نمبر 20 پر 3 کیا ہے؟ بڑی آیت ہے. اس کا ہم تھوڑا حصہ کیا ہے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. حرمت علیکم امہاتکم وبنات، مطلب کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے. یوں سمجھو کہ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ 7 لوگ یاد رکھیں جن سے پردہ نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ 7 لوگ. ایک ہے ماں ہے، اور ایک بہن ہے، اور ایک بیٹی ہے، اور ایک